السلام علیکم ناظرین، پروگرام امید میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد شیخ۔ لاکھوں درود و سلام اس ہستی پہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا، ہم یہ کائناتی تخلیق نہ کرتے۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اس کے ٹائٹل امید کے بارے میں تھوڑے سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یوں تو ہر شخص اپنی عملی سفر کا کہیں نہ کہیں سے آغاز کرتا ہے۔ میرا عملی سفر بھی صحافت کا سفر آج سے 30 برس پہلے روزنامہ انگریزی دی فرنٹیئر پوسٹ سے لاہور سے شروع ہوا۔ 1990 میں اس کا اناگوریشن محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا، اور اس ایک اعزاز کے ساتھ اس نیوز پیپر کو جوائن کرنے کا مجھے ایک اعزاز بھی حاصل ہے۔ جرنلزم کی ڈگری لینے کے بعد جب ہم نے جوائن کیا اس نیوز پیپر کو، تو اس میں جو پہلا ڈپارٹمنٹ میرے پاس آیا وہ پروف ریڈنگ کا تھا۔ یہ سفر چلتا چلتا نیوز ایڈیٹر کے طور پہ انجام کو پہنچا۔ یوں کہ اس سفر میں بہت سارے صحافت کے درخشاں ستارے، ان سے صحبت بھی ملی، ان سے بیٹھنے کا موقع بھی ملا۔ انہی کے تعاون سے، انہی کی حوصلہ افزائی سے میرے کالم نگاری کا آغاز بھی وہیں سے ہوا۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا پھر اردو اخبارات بھی پہنچا، اور یہ سارے مضامین امید کے ٹائٹل کے تحت چلتے رہے۔ میں کچھ تھوڑا سا تعارف کراتا جو اپنے دوستوں کا جن کے ساتھ صحبت بیٹھے رہے، ان سے بہت کچھ سیکھا بھی، اور ان سے ہم نے یوں سمجھے کہ وہ ایک یونیورسٹی تھے اپنی ذات میں۔ محترم سہیل وڑائچ، ان کا نام سب کو پتہ ہے۔ جاوید نذیر فرینچ کے پروفیسر تھے، مرحوم پروفیسر اعجاز صاحب، مرحوم ڈاکٹر تنویر، مرحوم ظفر یاب، نفاست علی خان، فراز احمد، مظفر بٹ، عمران شیخ، سلمان اسلم، ہما علی، منیر احمد، بڑے بڑے نام ہیں اپنے فیلڈ کے۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کا خالد احمد ہمارے ایڈیٹر تھے، امتیاز عالم صاحب ہمارے اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے۔ یہ آج کل آپ ان کو سکرینز پہ عام دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا صحافت کے بارے میں، اس کے بیسک لیسنس بھی ہم نے لرن کیا۔ اینی وے، مقصد اپنی تعریف کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم نے کس طرح ایک قدم بقدم اس چیز کو سیکھا۔ یوں تو یہ سفر میرا کافی سال رہا، لیکن 1996 میں یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب آتے ہیں امید کی طرف۔ یہ جو امید کا سفر ہے، یہ جب غم روزگار ہمیں پھر انگلینڈ لے آیا۔ انگلینڈ میں پتہ آپ کو لائف بہت بیزی ہوتی ہے، یہاں پہ لکھنے کا ٹائم بہت کم ملتا تھا۔ پھر یہاں محترم جاوید خان صاحب نے بہت حوصلہ افزائی فرمائی، ان کے اخبار خبریں سے میرے آرٹیکل چلتے رہے امید کے نام کے تحت۔ پھر اس کے بعد WTV کی ٹیم سے تعارف ہوا، انہوں نے اور طرح سے حوصلہ افزائی فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس لکھنے کا اگر ٹائم نہیں ہے تو ہم آپ کو اپنا اسٹوڈیوز دیتے ہیں، آپ آئیں، بیٹھیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، یوں سمجھیں کہ آپ ایک کالم ہی لکھ رہے ہیں۔ تو یوں ایک اور امید پیدا ہو گئی، تو لہٰذا یہ امید کا سفر یہاں تک چلتا چلتا یہاں تک پہنچا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امید لفظ کی بہت ساری پرتیں بھی ہیں۔ ریلیجیسلی اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید لوگوں میں بانٹا کرو، مایوسی نہ پھیلایا کرو، لوگوں کو عذاب کی خبریں مت دیں، لوگوں کو خوشخبری سنایا کرو تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں، وہ مایوسی کی طرف مت جائیں۔ امید کا بیسک مقصد بھی یہی ہے، ہم نے آپ کو اندھیروں سے نکالنا ہے اور جینے کی تمنا پیدا کرنی ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ جو مسائل ہمیں اس وقت پاکستان میں، دنیا میں، ذاتی زندگی میں جہاں جہاں ہم گھرے ہوئے ہیں، ان کا حل کہاں کہاں موجود ہے۔ ہم اس پروگرام میں صرف جو سٹینڈرڈ پروگرامز ہوتے ہیں، ٹی وی کے پرائم ٹائم شو ہوتے ہیں، ان کی طرح صرف سیاست کو ڈسکس نہیں کرنا، ہم نے زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری دلچسپ معلومات بھی ہوں گی، آپ سے شیئر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے پروگرامز میں بھی دیکھیں گے کہ ہم اس میں رفتہ رفتہ بہت زیادہ بہتری کی طرف گامزن رہیں گے۔ اب آتے ہیں کائنات کی تخلیق کی طرف، اس کی بات ہو رہی تھی۔ بہت مشہور سائنسدان جابر بن حیان، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا جو سینئر لوگ ہیں، آنے والی جو ہماری جو پیڑھی ہے اس کو تو شاید ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ مسلم سائنٹسٹ کتنے بڑے تھے لوگ۔ ان میں کون کون سے بڑے نام تھے جن سے استفادہ کیا مغرب نے، امریکنز نے، پوری دنیا نے استفادہ کیا۔ ہم نے تو ان کے نام ہی اپنے بچوں کو نہیں بتائے۔ ان میں بہت مشہور نام ایویسینا بھی ہے، جس کو بو علی سینا بھی کہتے ہیں۔ ایویسینا کے اوپر ایک بہت مشہور فلم بھی بن چکی ہے، فزیشین، اگر آپ کو ٹائم ملے آپ ضرور دیکھے گا، اس کی زندگی کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتائے گی۔ خیر، آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ جابر بن حیان، یہ وہ دور ہے جب بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا، بنو عباس کا دور چل رہا ہے۔ جابر بن حیان اپنے وقت میں اپنے اساتذہ سے بہت کچھ سیکھا کرتا تھا، لیکن کیونکہ بہت زیادہ فلسفہ پڑھتا تھا تو تھوڑا بہت وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ایک خط موصول ہوتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، تمہیں میں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اس خط بھیجنے والے کی طرف چلتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو وہ کیا دیکھتے ہیں، اپنے وقت کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ علم کے ایک بہت بڑا دریا اور سمندر تھے۔ ان سے اس نے پوچھا کہ بھی میں اگر آپ سے کچھ سوال کروں تو کیا آپ مجھے ان کا جواب صحیح دیں گے؟ تو پھر میں عملی طور پہ ایک
اسلام میں اور مسلمان کی طرح داخل ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا پوچھیں. جابر بن حیان کا سب سے پہلا جو کوشچن تھا وہ یہی تھا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا تخلیق کیا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو تخلیق کیا. جب عقل کے میکانزم کو، اس کے سٹائل کو جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو بہت ناز اور فخر محسوس ہوا. تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ اے عقل، آج کے بعد دنیا پہ جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ جو کچھ بھی حاصل کریں گے، کامیابیاں اور جو بھی وہ دولت وغیرہ سمیٹیں گے، وہ تمہارے بل پہ ان کو دوں گا. اور جس کے پاس نہیں کچھ ہوگا تو وہ بھی تمہاری وجہ سے ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ استعمال نہیں کریں گے. ناظرین، عقل کا جو ڈائریکٹ لنک ہے وہ علم سے ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے وحی نازل کی وہ ہے اقرا. اقرا کا مطلب ہے پڑھ. اگر اس کو آسان زبان میں لے لیں تو اس کا مطلب یہی ہے علم حاصل کرو، جو کہ بقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرد و عورت پر فرض ہے. اس کے لیے خواہ میں چین جانا پڑے، اس زمانے میں وہ بہت دور کنسیڈر ہوتا تھا، لیکن ایک ایمبیشن کے طور پہ اس کو بتایا گیا کہ اس کے لیے کہیں بھی جانا پڑے آپ علم حاصل کریں. ناظرین، علم کی بات ہو رہی ہے تو علم کی کیونکہ تاریخ صدیوں پرانی ہے، لاکھوں سالوں سے علم آ رہا ہے، لوگ حاصل کر رہے ہیں. میرے سامنے ایک ہسٹری کا ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے. 1906 میں علامہ اقبال لندن میں تشریف لائے. ان کے سامنے نظروں میں ایک کتاب گزری اور اس میں سے ایک واقعہ بہت مشہور تھا، وہ گزرا. واقعہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں. 12ویں صدی میں ترکی میں ایک عالم ایک تالاب کے نزدیک بیٹھا اپنے شاگردوں کو کچھ علم دے رہا تھا. اس کے پاس کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. وہ پڑھاتے جا رہے تھے. اسی سنا میں ایک بڑے فقیر منش انسان اس کے پاس آتے ہیں. وہ آ کے سے پوچھتے ہیں تم یہ کیا پڑھا رہے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تمہیں نہیں پتا یہ کیا علم ہے. ان کو بڑا عجیب سا لگا. انہوں نے جناب وہ کتابیں پکڑی، وہ ساری تالاب میں پھینک دی. وہ سارے شاگرد اور وہ جو بزرگ پڑھا رہے تھے وہ ایک دم سٹ پٹا گئے. وہ لڑے، بولے کہ یہ کیا آپ نے کیا، ہمارا سارا علم ہی آپ نے زمین میں پھینک دیا. تو انہوں نے ہاتھ ڈالا اور اس میں سے پانی میں سے ساری کتابیں باہر نکال دیں. اب دیکھنا کیا تھا، کتابیں ساری خشک تھیں، ان کی نہ سیاہی مٹی ہوئی تھی نہ کوئی ایسا معاملہ تھا. سارے حیران پریشان رہ گئے. وہ جو عالم پہلے پڑھا رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے. بس یہ بات سننی تھی اور ان کا پھر روحانی تغیر کسی اور طرف ہی چلا گیا. وہ سٹ پٹا اٹھے کہ یہ کون سا علم ہے جو میرے تک نہیں آج تک پہنچا. وہ اس بزرگ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے چلے گئے، ان کو اپنا استاد مانا، ان سے علوم حاصل کیے. ناظرین، یہ جو استاد آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو بزرگ پہلے تالاب پہ بیٹھے پڑھا رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ جلال الدین رومی تھے. اور جو فقیر منش استاد وہاں پہ آیا اس کا نام کچھ اور نہیں، وہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت شمس تبریز روحانیت میں فادر آف ولی اللہ مانا جاتے ہیں. مولانا روم نے ان سے پھر وہ کچھ سیکھا کہ انہوں نے ایسے سے فلسفے ایجاد کیے اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کو اس نئے انداز سے ڈسکس کیا اور ایک بہت بڑی کتاب مثنوی روم لکھی. جب علامہ اقبال کے سامنے 1906 میں یہ سارا واقعہ گزرتا ہے تو علامہ کی حالت بھی بالکل مولانا رومی کی طرح ہو گئی. وہ بھی اپنی شاعری کا سارا فوکس اسلام کی طرف لے آئے. انہوں نے قرآن میں اپنے آپ کو غرق کر دیا. اسرار خودی، رموز خودی، ضرب کلیم، بال جبریل، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، یہ ساری بات کی پروڈکشنز ہیں. مثنوی روم نے جو سب سے بڑا رول پلے کیا وہ علامہ کو انہوں نے مولانا روم کے ساتھ ایک عشق میں جوڑ دیا. وہ ایک ایسا عشق تھا جو لازوال بن گیا. اس عشق کی داستانیں آج بھی جرمنی اور ترکی میں سنی جا سکتی ہیں. میں آپ کو ناظرین یہاں ایک سیکنڈ کے لیے روکوں گا. ایک اور کردار ہے جو اس سارے معاملے میں انٹر ہونا چاہتا ہے. 1922 میں جرمنی میں ایک پوسٹ مین کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس بیٹی کا نام این میری شمل تھا. یہ ایک جرمن نیم ہے، میں ذرا انگلش میں پرناؤنس کر رہا ہوں. این میری شمل بہت ذہین لڑکی تھی. اس نے 19 برس کی عمر میں ہی ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کر لی، لیکن وہ اس وقت کے جو مروجہ علوم تھے جرمنی کے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں وہ ان سے مطمئن نہیں تھی. وہ کچھ اور کرنا چاہتی تھی، کچھ اور پڑھنا چاہتی تھی. اس نے اپنے استاد سے پوچھا کہ مجھے کچھ بتائیں، میں کچھ ڈفرنٹ کروں دنیا سے. اس نے ایک کتاب دی اس کو پڑھنے کے لیے. وہ کتاب ناظرین کوئی اور نہیں تھی، وہ خواجہ شمس تبریز کا دیوان تھا. وہ دیوان پڑھا اور دیوان پڑھنے کے بعد ان کے شاگرد مثنوی روم تک وہ پہنچی تو اس کی حالت بھی ایگزیکٹلی وہی ہوئی جو 1906 میں علامہ اقبال کی ہوئی تھی. جہاں آ کے اقبال اور این میری شمل عشق اور دیوانگی میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی پیر کی طرف مڑ گئے. علامہ اقبال نے ساری زندگی مولانا روم کو اپنا پیر مانا اور اسی کی تعریف کرتے رہے. شاعری میں بے شمار جگہ فارسی میں بھی اور ان کی تعریفیں کی انہوں نے. اور ان کی لکھی ہوئی مثنوی کو تو علامہ اقبال نے ایون یہاں تک کہہ دیا کہ اٹ از اے قرآن ان پہلوی. پہلوی ایکچولی فارسی زبان کو کہتے ہیں. اس زمانے میں پہلوی
ہی یہ اسی نام سے جانی پہچانی جاتی تھی. اب این میری شیمل جرمنی سے چلتی ہے, ترکی پہنچ جاتی ہے. اس کو زبانیں سیکھنے کا بہت شوق تھا. اس نے اردو سیکھی, پنجابی سیکھی, پشتو سیکھی اور بھی بہت سی لینگویجز اس نے سیکھی. وہ ان زبانوں میں گھنٹوں لیکچر دے سکتی تھی. یہ اس کا ایک عشق ڈیولپ ہوا جو اسلام کی طرف اس کو لے آیا, مثنویت روم کی وجہ سے. ترکی میں وہ پروفیسر کے طور پہ پڑھاتی رہی اور وہاں وہ 5 سال اس نے قیام کیا. جب وہ مولانا روم کے مزار پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک آنرری گریو بھی ہے. وہ آنرری گریو کسی اور کی نہیں, وہ علامہ اقبال کی ہے, جو ترکی نے ایک عزت کے طور پہ علامہ اقبال کی وہاں قبر بنائی ہوئی. ریسنٹلی عمران خان نے بھی اس کو وزٹ کیا, اس کے اوپر فاتح خانی بھی کی. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو اس کو وہ نظر آ جائے گی آپ کو. اب یہ آنرری گریو کے اوپر جب اس کا تعارف ہوتا ہے اقبال سے, تو وہ اقبال اور مولانا روم آلریڈی پہلے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. اس کو پھر اقبال کا ایک ایسا عشق چڑھتا ہے کہ یہ اورینٹلسٹ بن گئی. پھر اس نے اقبال کو اتنا ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا کہ یہ اب اس چکر میں عربی اور فارسی بھی سیکھ گئی. اب یہ پاکستان میں آنا شروع ہوئی. پاکستان میں یہ ہر سال آ کر باقاعدہ اپریل میں, کبھی سپٹمبر میں, لاہور گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں اور ڈفرینٹ آڈیٹورینس میں یہ لیکچر دیا کرتی تھی اقبالیات کے اوپر, اور یہ آنکھیں بند کر کے گھنٹوں بولتی تھی. اس خاکسار کو بھی ایک اتفاق حاصل ہوا, یہ موقع ملا کہ لاہور میں سمنڈ مینار کے نیچے ایک بہت بڑا آڈیٹوریم ہے, وہاں این میری شیمل کو سنا, اس کو دیکھا بھی بہت کلوز سے. وہ بہت لمبی عمر پائی اس نے, اور اس کے بعد اس نے جب انتقال کیا تو اس نے ایک وصیت کی کہ میری قبر کے اوپر سورہ فاتح کی تلاوت کی جائے. اس کی قبر پہ آج بھی حضرت علی کا لکھا ہوا ایک قول درج ہے کہ یہاں پہ لوگ مر کر تو آتے ہیں لیکن آ کے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے. اب ناظرین, میں یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی بتاتا چلوں. میرے والد بزرگ, اللہ تعالیٰ ان کی جنت بخشش فرمائے, محترم شیخ سیف الدین صاحب, وہ مجھے لے کے جایا کرتے تھے بہت سارے اپنے وقت کے سیلیبریٹیز کو ملوانے کے لیے جب میں چھوٹا تھا. کبھی وہ بھٹو کے جلسے میں لے گئے, کبھی وہ نواز شریف کے جلسے میں لے گئے, کبھی وہ مجھے پیرزادہ کو ملوانے چلے گئے, کبھی وہ کسی آڈیٹر جنرل کو مجھے ملوانے چلے جاتے تھے, کبھی وہ فارن منسٹرز اس وقت کے تھے ان سے آغا شاہی سے ملوانے چلے گئے. یہ اپنے وقت مجھے کئی دفعہ وہ ضیاء الحق کے ادھر گاؤں کے پاس بھی لے جاتے تھے, چلے اس سے ملاقات کروائیں. محمد خان جنیجہ سے انہوں نے میری ملاقات کروائی. مجھے نہیں پتا تھی اپنے وقت کے کون لوگ ہیں, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, لیکن ان کی شخصیات کا جو اثر تھا وہ میری زندگی پہ آہستہ آہستہ وہ آنا شروع ہوا, کیونکہ میں ان لوگوں سے مل چکا تھا. ہاں میری میموریز میں ان کی زیادہ نہیں, ان کی وہ اتنی کوانٹٹی موجود ان کی یادوں کی, لیکن میرے والد صاحب نے یہ جب یہ کام کیا تو یہ ایک ایسی چیز تھی, میں چاہ رہا تھا کہ میں کس دن لوگوں کو بتاؤں کہ وہ آپ اپنے بچوں کو لے کے جایا کریں, ان سے ملوایا کریں. اس سے ان کی زندگی میں بہت بڑا اثر پڑتا ہے. علم حاصل کرنے کی جو تمنا ان کے اندر پیدا ہوتی ہے, بڑا آدمی بننے کی جو تمنا پیدا ہوتی ہے, اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. ناظرین کہیں جائے گا نہیں, ایک چھوٹی سی بریک, انشاءاللہ آپ سے ضرور ملتے ہیں within few seconds. Thank you very much. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے حالات حاضرہ کی طرف چلتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ سچویشن جا رہی ہے آج کل. کشمیر کا موضوع بہت ہاٹ کیک کی طرح ہر کوئی سیل کر رہا ہے, ہر کوئی اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہا ہے, لیکن کشمیر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک اس کا بیک گراؤنڈر بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو جس مایوس کن سچویشن میں ہم پہنچ گئے, اس کی کچھ وجوہات ہیں. 2018 کے الیکشنز میں ایک تبدیلی کی لہر چلی. یہ وہ تبدیلی کی لہر نہیں ہے جس کی پریڈکشن کی جا رہی تھی, یہ ایک سٹینڈرڈ وائز ایک نیچر کے اصول کے تحت خود ہی اس وقت آئی. یہ تبدیلی کی لہر عوام کے اجتماعی رویوں میں بھی آئی, لیڈران کے رویوں میں بھی آئی. ہم نے ان چہروں کو بھی بولتے دیکھا جو ہمیشہ نیکی کی ترغیب دیتے رہے لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے رہے. اس چیز نے ایک ہاٹ پاٹ سی سچویشن بنائی ہماری سوسائٹی میں. اس ہاٹ پاٹ سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر ایک یلغار سی ہمارے مسلم, غیر مسلم, اینٹی پاکستان یا پاکستانی بھائیوں نے بھی ایک بنا دی کہ فیک نیوز کا ایک طوفان آیا, ایک سیلاب آ گیا. یہ تمام فیک نیوز اپنے وقت میں ہر ایک کو اتنا پریشان کرتی رہی کہ کچھ ہی دنوں بعد یا کچھ ہی دیر بعد جب اس کی تردید آ جاتی ہے تو وہی جس نے فیک نیوز پھیلائی ہوتی ہے وہ سینہ چوڑا کر کے ایک نیا تجزیہ پیش کر رہا ہوتا ہے. بہت عجیب قسم کے افلاطون بھی ہم نے فیس بک پہ دیکھے, اور جو 15 منٹ بعد اپنے ہی ہاتھوں اپنا زہر کا پیالہ پی کر ختم بھی ہو جاتے رہے. لیکن اس فیک نیوز کے طوفان نے ایک ایسی مایوس کن فضا پیدا کر دی کہ وہ آج تک مختلف انداز میں جاری ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں.
میں آپ کو اس کی 3 بڑی وجوہات بتاتا ہوں. سب سے پہلا قصور تو گورنمنٹ کا اپنا ہی ہے. پی ٹی اے کی گورنمنٹ جو منشور لے کر آئی بہت اچھا تھا, ہم نے بھی ووٹ دیا اس کو, کیونکہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری کریں گے, لیکن ساتھ افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ پی ٹی اے اپنے منشور کے اوپر ایک سلو موشن میں جا رہی ہے, اس کو فالو ایک سلو موشن آف دا سلو موشن میں کر رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ایک ایشو پہلے سے موجود ہے اس کو وہ ایڈریس کرے, اس کے اوپر 4 اور ایشوز آ جاتے ہیں, تو جس چیز کا وہ وعدہ کر کے ہے وہ چیز کہیں پیچھے رہ گئی. اس سلو موشن کی وجہ سے سیکنڈ جو ہمارے جو پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اپوزیشن. اپوزیشن ان کی کمزوریوں کو اپنے ڈیفینس میں یوز کرتی ہے, ایک ایسا اتحاد قائم کر لیتی ہے, بعض اوقات ایک ایسی اے پی سی ناکام قسم کی بلوا لیتی ہے, لیکن کیونکہ ان کے صفوں میں بھی اتحاد نہیں ہے تو وہ بھی ایک مایوسی کی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ انتشار پھیلتا ہے اس سے. اب یہ چیز اجتماعی طور پہ تمام ووٹرز میں, تمام کارکنز میں اثر انداز ہوتی ہے. اس کی ایک تیسری ریزن بھی ہمارے پاس موجود ہے. گورنمنٹ کے جب منشور سے ہٹ جانا یا اس سے تھوڑی دیر کے لیے انحراف ہو جانا جو ان کی پرائرٹیز کو چینج کر دیتا ہے. ان کی پرائرٹیز میں اب آ گیا ہے جی ہم نے کرپشن کو روکنا ہے, ہم نے کرپشن والے لوگوں کو پکڑنا ہے, مبینہ الزامات جو ہیں وہ ابھی تک ثابت جو کہ نہیں ہو پا رہے, لیکن اس کی کرپشن کا پیسہ بھی نہیں آ رہا. اب نتیجہ ہے کہ قوم اب صرف نیب کھیل رہی ہے, اس کے نتیجے میں جو مین ایشوز ہیں وہ بالکل اوائڈ ہو چکے ہیں. اب پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ اس کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ میں بہت بڑا ایکسپیرینس پرسن کوئی بھی نہیں ہے. سارے کیونکہ نئے بندے تھے, وہ کہ دوسری پارٹی سے بھی لوگ آئے, لیکن وہ وہاں بیٹھ کے کون سا پرفارم کرتے تھے, وہ وہاں بھی بیٹھ کے بس بیک بینچرز تھے, وہاں بیٹھ کے کھاتے تھے بس مفت کا میں نعرے لگا دیے, اس کے نعرے لگا دیے, اپنے لیڈروں کے نعرے لگا دیے اور سمجھے جی ہم پولیٹیشین بن گئے. پولیٹیشین ایسے نہیں ہوتا, پولیٹیشین تو وہ ہوتا ہے جو عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کرتا ہے, ڈراسٹک سٹیپ لیتا ہے. ڈراسٹک سٹیپس کی بات آتی ہے, آپ دیکھیں عمران خان ایک سپورٹس مین ہے, سپورٹس مین ہونے کی حیثیت سے ہم توقع کر رہے تھے کہ ورلڈ کپ ہارنے کے بعد وہ اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے آئیں گے, لیکن کچھ نہیں ہوا. گوگنوں نے وعدہ کیا کہ میں کروں گا, لیکن وعدے کر لینا اور وعدوں کے اوپر 200 وعدے اور آ جاتے ہیں تو اصل وعدہ تو پیچھے چلا جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سکولز کے اندر وہ عمران خان 15 سال کہتے رہے کہ ایک نصاب ہونا چاہیے, یورپ میں اس طرح ہے, امریکہ میں اس طرح ہے, پاکستان میں اس طرح ہونا چاہیے, لیکن وہ سکول مافیا کے آگے ٹوٹل بے بس نظر آئے. سکول مافیا اپنی فیسیں لے کے اپنی تجوریاں بڑھتا جا رہا ہے, سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں, اور گورنمنٹ اس کے آگے بے بس ہے. اس کے بعد آ جائیں جی پولیس کلچر, یہ سب سے ورسٹ ایک چیز ہے جس کے اوپر پچھلے 30 سال کا جو ایک ملبہ پڑا ہوا ہے کہ پولیس کلچر ٹھیک نہیں ہو رہا, اور خان صاحب نے سب سے زیادہ نعرہ بھی اس کا لگایا تھا کہ سب سے پہلے میں اس کو ٹھیک کروں گا. بھئی ٹھیک تو تب کریں گے جب اس کو ٹھیک کرنے والا آپ ٹھیک لگائیں گے. اس کو ٹھیک کرنے والا جو ناصر درانی تھا وہ اس کو لے کر آئے کے پی سے, وہ ان کو پسند نہیں آیا, اس کی چھٹی کرا دی. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے شعیب سڈل تھے, وہ ان کو پسند نہیں آیا, اس کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ٹف قسم کا اور ایکٹیو قسم کا وزیر اعلیٰ چاہیے تھا پنجاب میں, وہ صاحب ماشاءاللہ نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ خان صاحب کو پتہ نہیں وہ کیوں پسند ہے, ہمیں تو وہ بالکل پسند نہیں ہے, کیونکہ ہم پرفارمنس چاہتے ہیں, ہم عمل چاہتے ہیں, ریزلٹس چاہتے ہیں. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں. کوئی بھی کرکٹر جب وہ کسی کرکٹ ٹیم میں آتا ہے تو وہ گزشتہ سیزن کا اپنا ریکارڈ لے کر آتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے پچھلے 10 سال میں کتنی سینچری کی, وہ پچھلے لاسٹ ایئر کا ریکارڈ سب سے اوپر رکھتا ہے, اس لیے کہ لیٹسٹ پرفارمنس کاؤنٹ ہوتی ہے کہ ابھی یہ کتنا ایکٹیو ہے. بزدار صاحب کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, مانا کہ خان صاحب نے ایک ایکسپیرینس کیا, پر اتنا لمبا ایکسپیرینس, اس کی کاسٹ ہماری جو پبلک ہے اس کی لائف کی کاسٹ پہ یہ سلسلہ سارا چل رہا ہے. سائیوال کا واقعہ پیش آیا, کچھ نہیں کیا گیا. قصور میں بچے اب مر رہے ہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور ڈی پی او صاحب کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے یو این او جانے والے انٹوراج میں کسی طریقے سے داخل کر دیا جائے. لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ نہ تو پولیس کی ہے, اوپر سے وہ پابندی لگا دی کہ تھانے میں آپ موبائل نہیں لے کے جا سکتے. بھئی اپنی آپ خرابیاں چھپانے کے لیے موبائل کو تو روک رہے ہیں, لیکن جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں, یہ پولیس کے اپنے ہی کارکنوں نے, پولیس کے جو آفیسرز ہیں انہوں نے اپنے ہی موبائل سے اپلوڈ کی ہیں. ان کے اندر سب کچھ ابھی وہ بہت کچھ کچرا ہے جس کو صاف کرنا باقی ہے. اس کے بعد آ جائے بیوروکریسی. خان صاحب بیوروکریسی کے آگے اس طرح بے بس نظر آئے, میں حیران ہوں کہ اتنا دبنگ قسم کا آدمی اور اس طرح بری طرح ان کے آگے وہ بھیگی بلی بن کے بیٹھا ہوا ہے. میں حیران ہوں, یہ ایک 20ویں گریڈ کے آفیسر کو پکڑ نہیں سکتے ابھی تک. کبھی کہتے ہیں ہم نیب کا قانون چینج کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم ایف بی آر چھاپا نہیں مارے گی, کبھی کہتے ہیں ان کو ٹیکس کے لیے نہیں پکڑا جائے گا. 24,000 سے زیادہ آفیسر تو ابھی تک ثابت ہو چکے ہیں جو ڈیول نیشنلٹی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ججز کے آپ گھر دیکھیں, لوگوں کے آپ گھر دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کی وہ آمدن سے مطابقت ہی نہیں رکھتے. بس ان کو ایک ہی بندہ نظر آیا کہ نواز شریف کی کیونکہ لائف سٹائل اس کی پیمنٹ سے نہیں میل کھاتا, اس کو پکڑ لو. بھئی باقیوں کو بھی تو پکڑو, ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ گورنمنٹ اس لیے پرفارم نہیں کر پا رہی. اس کے بعد اکانومی کا مسئلہ آ جاتا ہے. اکانومی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, وہ بہت بڑی ہے. اکانومی میں
انجسٹس بہت زیادہ ہے اس وقت، انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہے، سروس سیکٹر کو سپورٹ گورنمنٹ کوئی نہیں کر رہی، بزنس مافیا کے آگے گورنمنٹ ٹوٹلی بے بس ہو گئی۔ اسد عمر صاحب بہت نعرے مارتے رہے لیکن وہ بھی فیل ہو گئے، عبدالحفیظ صاحب آئے وہ بھی فیل ہو گئے، شبر زیدی صاحب آئے FBR کے چیئرمین کے طور پر وہ بھی فیل ہو گئے، گورنر اسٹیٹ بینک چینج کیا گیا وہ بھی فیل ہو گئے، ریسنٹلی لاہور کا DCO چینج کر دیا ہے کہ جی ڈینگی کا مچھر ان سے نہیں پکڑا جا رہا، پکڑانے سے بھی نہیں جا رہا، کیونکہ سسٹم موجود ہے، سسٹم کو انیکٹ نہیں کیا جا رہا، قوانین موجود ہیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب بزنس مافیا یہ کہے کہ ہم نے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا، خان صاحب جتنے مرضی نعرے مارے تو جو غریب ریڑھی والا وہ تو ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا کیونکہ وہ بول نہیں سکتا، پولیس کے ڈنڈے کے آگے نہیں بول سکتا تو FBR کے آگے کیا بولے گا، لیکن جو بڑے بزنس مین ہیں وہ ایک دفعہ آنکھ دکھاتے ہیں، خان صاحب کو لگتا ہے میری انویسٹمنٹ بھاگ جائے گی، وہ چپ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے نئے نئے قوانین بن جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بڑا آدمی نہیں پکڑا جاتا تو آپ کہتے ہیں میں نے تھانے میں، جیسے وہ تھانے دار کہتا ہے SHO کہ میں نے اپنی انٹریز پوری کرنی ہے، اتنے چور پکڑے، اتنا میں نے ہیروئن پکڑی، اتنے میں نے گنز پکڑی، تو وہ غریب بندوں کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی کام گورنمنٹ اس سے کر رہی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس سے وہ بیڑا غرق لوگوں کو کر رہی ہے، سروس سیکٹر کو امپروو نہیں کر رہی۔ گو کہ کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، ہم اس کا تذکرہ بعد میں کریں گے، لیکن ابھی ہم گورنمنٹ کے فیلیئرز کی ذمہ داریاں سامنے لا رہے ہیں، فیلیئرز کی جو ریزنز ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں میں انتشار اور مایوسی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارا پروگرام امید اسی موضوع پر ہے کہ ہم لوگوں میں امید بانٹیں گے، ان کو بتائیں گے کہ اس میں سے نکلنا کیسے ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو جو موٹیویٹ کرنے کی سب سے بڑی چیز تھی وہ یہی ہے کہ اس سے اکانومی کو امپروو کیا جائے۔ جو گورنمنٹ کی جو اپنی اکانومی، اس کے پیرلل جو بلیک اکانومی چل رہی ہے، لوگوں کے پاس بلیک کا پیسہ پڑا ہوا ہے، اس کو نکلوانے کے لیے جینون اقدامات اٹھائے جائیں۔ ابھی ریسنٹلی کراچی میں ایک مالی پکڑا گیا، وہ نام کا تو مالی تھا لیکن وہ پورے کا پورا باغ اس نے کھایا ہوا تھا، اس کے اربوں روپے کی چیزیں نکلی، اور اس کو 17 امتیاز کس نے دیا؟ زرداری صاحب نے۔ کیا زرداری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرنٹ مین ہے اور اس طرح پیسے کما رہا ہے؟ اب مجھے یہ بتایا جائے کہ میں گورنمنٹ کی اگر اکنامک اسٹیٹ کو ڈسکس کرنا شروع کر دوں تو اس میں پھر بھی بہت سارے فیلیئرز ہمارے سامنے آئیں گے۔ میرے پاس کچھ فگرز ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے ذاتی نہیں ہے، یہ FBR کے فگرز ہیں۔ لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے ٹارگٹ رکھا کہ وہ اکانومی کا جو ٹارگٹ ہے، جو GDP کا وہ 6.2 رکھیں گے، بدقسمتی سے وہ صرف 3.3 ہو سکا۔ کیوں؟ کہ ہماری توجہ دوسرے مسائل پر تھی، آنیاں جانیاں بس منسٹروں کی دیکھیں اور کام ان کا زیرو ہوتا ہے۔ اتنی فوج ظفر موج ہے، خان صاحب اگر ان کی دھیان اگر اپنے اس مسائل کی طرف کروا دیں تو میں سمجھتا ہوں آدھا پاکستان ویسے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اتنی لمبی، جو شخص بھی سر اٹھاتا ہے اس کو منسٹر بنا دیں، جو شخص بھی باہر پارٹی سے جانے لگتا ہے اس کو مشیر بنا دیں، جو شخص بھی آپ کو اپنی پسند کا ملتا ہے اس کو آپ پارٹی میں کوئی عہدہ دے دیں۔ اس طرح تو گورنمنٹس نہیں چلتی۔ خیر اکانومی، اب ٹارگٹ کیونکہ 6.2 تھا وہ 3.3 اچیو کیا گیا۔ پھر کرنسی کی ڈیویلیویشن بہت زیادہ ہوئی، مانا کہ اس میں خان صاحب کا ذاتی کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ خود بہت ایماندار ہے، اس کی کیبنٹ میں پیسے کی ڈیویلیویشن نہیں کی۔ یہ پچھلے ہمارے سر پہ اتنے قرضے پڑے ہوئے تھے، ان کو پے آف کرنے کے لیے ہمیں ڈالرز اٹھانا پڑے، پاکستان کے ڈالرز ڈرین آؤٹ ہو گئے، بلینز آف ڈالر جب باہر گئے ان کو پکڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی قانون اس وقت موجود نہیں تھا، لوگ مختلف اسکیموں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ علیمہ خان کا نام اس لیے آتا ہے، اب اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے کہ علیمہ خان کا نام آ رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح دولت باہر گئی ہے۔ وہ چینلز جینون تھے لیکن طریقہ غلط تھا۔ نواز شریف کے اوپر بھی یہی الزام ہے کہ وہ جینون چینل سے ساری منی باہر لے گیا، بیگ میں بھر کے تو وہ بھی نہیں لے گیا، لیکن اس نے سسٹم کا فائدہ اٹھایا، اس لیے آج وہ اپنے یہ کی سزا بھی وہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اکانومی کی طرف آئے تو پاکستان کی جو کرنٹ جو ویلیویشن تھی ورلڈ میں وہ $330 بلین تھی 2018 میں، اب ایک سال کے بعد وہ $280 بلین رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیویلیویشن بڑھتی جائے گی، ہماری انٹرنیشنل ویلیو کم ہوتی جائے گی۔ اب یہ جو لاس پورا کرنا ہے، اس کو جو پے آف بھی کرنا ہے، اس کے لیے IMF سے لون لیے گئے، مڈل ایسٹ سے لون لیے گئے، چائنا سے لون لیا گیا۔ ایک ریکارڈ ہسٹری میں $16.5 بلین کا قرضہ لیا گیا۔ اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے ایک سال میں اتنا بڑا قرضہ نہیں لیا۔ میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ میں PTI کا کارکن ہوں، میں کیا عمران خان کی محبت میں جو ان کے جو زمینی حقائق ہے اور ان کی جو غلطیاں اس کو معاف کر دوں؟ میں PML کا کارکن ہوں تو کیا اس کی محبت میں، نواز شریف کی محبت میں ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں ان سے میں صرف نظر کر لوں؟ میں PPP کا ایک جالہ بھی ہوں تو کیا میں اس جالہ ہونے کی وجہ سے زرداری صاحب کے جو کیے ہوئے کارنامے ہیں جن کی آئے دن کوئی نہ کوئی پرت کھلتی رہتی ہے، کیس کھلتا رہتا ہے، کیا ان کو اگنور کر دوں؟ میں ایک پاکستانی ہوں،
سب سے پہلے میں پاکستانی ہونا ہے، اور اس پاکستانی ہونے کے ناطے میری آپ سے بھی درخواست ہے، اور میں اپنے آپ کو بھی اس میں کٹارے میں کھڑا کرتا ہوں کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس وطن کے لیے ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس امید کا واحد راستہ یہی ہے کہ قربانی تو جو دینی سے دینی ہے، لیکن وہ پھر کھلے دل سے تسلیم کر کے دیں. مہنگائی کا سامنا تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اس کے مہنگائی کے پیدا کرنے والے جو فیکٹرز ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. صرف ایک شخص کو الزام یا ایک پارٹی کو الزام دینے سے معاملات حل نہیں ہوں گے. زمینی حقائق یہ ہے کہ اگر آج یہ ساری کی ساری گورنمنٹ اٹھا کے نواز شریف کو دے دی جائے، زرداری کو دے دی جائے، یا کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیجیے، میرا پورا وثوق کے ساتھ میں ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی حالت یہی ہونی تھی. مہنگائی اس طرح ہونی تھی، ڈیویلیوشن اس طرح ہونی تھی، ٹارگٹس اچیو نہیں ہونے تھے، اور اسی طرح ہم نے پسنا تھا. یہ بس اب بائی چانس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت عمران خان کو لا کے کھڑا کر دیا تو ہمارے لیے ایک پنچنگ بیگ تو وہ بن ہی گئے ہیں. اب آتے ہیں اکانومی کے لاسٹ سیکٹر کی طرف. ہمارا ملک بیسکلی ایک ایگریکلچر بیس اکانومی ہے. شوگر کین، کاٹن، رائس، فروٹ، ان سب کی جو ہے کراپس وہ انڈر ویلیو گئی ہیں، ان کے ٹارگٹس اچیو نہیں ہو سکے ہیں، یہ بہت ڈاؤن گئے ہیں. اب کچھ چیز اوپر بھی گئی ہے، اس میں آپ اسمال انڈسٹری سیکٹر کہہ لیں، سروس سیکٹر کہہ لیں، ٹورزم سیکٹر ہے وہ بہت اوپر گیا ہے. آئی ٹی کا سیکٹر اب اوپر جا رہا ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ اب ان کی طرف ایسا کچھ دھیان دے بھی رہی ہے. کسی طرف سے اگر اگنورنس ہے تو ان چیزوں کی طرف اس کا دھیان بھی ہے، یہ اوپر جا بھی رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز سے وارن کرتا چلوں کہ آج ہم ایک شور مچاتے ہیں کہ نواز شریف ہمیں 10,000 سے 30,000 ارب کا حساب دو. کیا آپ اس بات کو سوچتے ہیں کہ آگے 4 سال بعد یہی شور ہم دوبارہ سنیں گے جس میں یہ کہا جائے گا کہ عمران خان آپ کو 30,000 ارب کا قرضہ دیا گیا تھا، یہ 60,000 ارب کہاں سے ہو گئے؟ کیونکہ یہ معاملات مس ہینڈل ہو رہے ہیں. ان کو اگر آپ پراپرلی جینونلی ہینڈل کریں تو ہماری قوم میں بہت پوٹینشل ہے. ہم اپنا انڈسٹری سیکٹر امپروو کریں، اگر لوکل چیزیں اوپر لے کر آئیں، اپنی پروڈکشن یوز کریں، امپورٹڈ چیزیں یوز کرنا بند کریں. انڈیا نے اس کے برعکس کیا تو آج وہ سروائیو کر گیا. اس کی اکانومی کیوں امپروو ہوئی ہے؟ انہوں نے باہر سے چیزیں منگوانے کے بجائے باہر کے جو مینوفیکچر تھے ان کو کہا انڈیا میں آ کے انڈسٹری لگائیں. اب وہ چیزیں امپورٹڈ ہی کہلائیں گی لیکن وہ بنتی انڈیا کے اندر ہے. تو فائدہ کس کا ہوا؟ انڈیا کی اپنی جو انٹرا مارکیٹ تھی ویلیو وہ بہت اوپر چلے گی. کل عمران خان کی پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے یہی سوال کیا کہ جی اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے تو خان صاحب نے ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا کہ اگر انڈیا نہیں رہے گا تو پھر ہم اس بزنس کو کیا کریں گے. گو کہ یہ ماسٹر اسٹروک تھا لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا میسج تو یہ تھا نا کہ جناب اتنا بڑا بزنس ہم کہیں سے لے آئے ہیں، ہمارے پاس ہے انڈیا میں. آپ بھی اس ایگزامپل کو فالو کریں، آپ بھی ان لیڈران سے ایڈ کی بجائے ٹریڈ کی بات کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. آپ کہتے تھے پاکستانی پاسپورٹ کی میں بڑی عزت کروں گا، تو کیجئے، ایفرٹ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ بالکل نہیں کریں گے تو 1 سال کی طرح اگلے 4 سال بھی گزر جائیں گے اور یہی پھر مایوسی کی خبریں ہوں گی. ہم امید کا راستہ تلاش کرتے کرتے اگلے 4 سال بھی اس طرح کھپا دیں گے. اس طرح ہم شاید ان بھول بھلیوں میں شاید گم ہو جائیں گے جس میں ابھی تک ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کا وے آؤٹ نہیں ہمیں مل رہا. یاد رکھیے گا ناظرین، انسان غلطی سے نہیں مرتا، غلطی پر اڑ جانے سے مرتا ہے. خان صاحب کے لیے اور اپوزیشن کے لیے بھی اس میں ایک بہت چھپا ہوا میسج ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو نظر ثانی کریں اور تاکہ بہتر مستقبل طرف ہم چلیں. Don't go, we're coming back in a second. Short break. Welcome back. ناظرین، پاکستان کے مسائل کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے. پاکستان کے مسائل جو اس وقت سب سے زیادہ ہیں وہ بے روزگاری ہے. ایسے ایونیوز ابھی تک نہیں کھل رہے لوگوں کے لیے، پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ کے سیکٹر ہو، جس میں پڑھے لکھے نوجوان آگے جا کے کچھ کنٹریبیوشن کر سکیں. بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک آرٹیکل میں یہ لوگوں کو پیغام بھی دیا تھا کہ کسی پر ڈیپینڈ کرنا بند کر دیں، سیلف میڈ ہونے کی کوشش کریں. عزت صرف سیلف میڈ بندے کی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی عزت کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کتنی محنت کی ہے. سیلف میڈ ہونے کے لیے آپ کو سیلف میڈ ایونیوز ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اب دنیا آن لائن چلی گئی ہے. یہ جو گوگل ہے یہ گوگل نہیں ہے، اٹ از بیکمنگ اے گاڈ آف دا بزنس آف دا ورلڈ. یہ انقریب ٹیکنالوجی ہے، یہ دنیا سے ڈاکٹرز کو کھا جائے گی، لائرز کو کھا جائے گی، ڈرائیورز ختم ہو، ڈرائیور لیس گاڑیاں آ رہی ہیں، ڈرائیورز کی جابز ختم ہو جائیں گی، بہت کچھ دنیا سے ختم ہو جائے گا. لیکن ہر چیز جب آن لائن جانا چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے تقاضے سامنے رکھتے ہوئے ان تقاضوں کے مطابق اپنے حالات بھی چینج کرنے پڑیں گے، اپنے ٹرینڈز چینج کرنے پڑیں گے. ہمیں اس ایونیو کی طرف جانا پڑے گا جس میں جا کے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ہم
ترقی کی منزل کی طرف چل پڑے. گو کہ پاکستان ترقی کے راستے کے اوپر چل رہا ہے, دنیا کے ہر نیشن اسی طرح چل رہی ہے. اب سب سے کمزور اکانومی اگر آپ زمبابوے کو لے لیں تو وہ بھی یہ کہیں گے ہم ترقی کی طرف چل رہے ہیں, گو کہ ان کی پیس بڑی سلو ہوتی ہے. لیکن ہمیں تیزی سے راستہ آگے طے کرنا ہے. آپ آن لائن کی طرف آئیں, آپ ایسی ایسی ایپس دیکھیں گے کہ آپ گھر بیٹھے بے شمار پیسہ بنا سکتے ہیں. یوٹیوب پہ جائیں, سرچ کریں, فائیور کے اوپر ایک آزاد کشمیر کا بھمبر کا ایک لڑکا, وہ ملینئر ہے. جب میں ملینئر کی بات کرتا ہوں تو وہ ڈالرز میں بات کر رہا ہوں, میں روپیوں میں بات نہیں کر رہا. آپ ڈیزائن کراؤڈ پہ جائیں, ای بے بازار پہ جائیں. پاکستان میں ان لوگوں کو لے کر آنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ریسنٹلی انڈیا میں امیزون کا سب سے بڑا دوسرا دفتر جس کا افتتاح کیا گیا, اس کو بنانے میں تقریباً 3 لاکھ لوگوں نے حصہ لیا. اب اس وقت 2900 کے قریب لوگ اس میں ملازمت اختیار کریں گے. وہ 2900 لوگ امیزون کو انڈیا کے کونے کونے تک پھیلائیں گے. اس میں 2900 کے بجائے 29 کروڑ بزنس انوالو ہوں گے. ان بزنس سے کتنا پیسہ سرکولیٹ کرے گا. یہاں پہ اسلام کی وہ بات یاد آتی ہے کہ دولت کا ارتکاز سب سے بڑی چیز ہے, اس کو سرکولیٹ کرنا چاہیے. وہ سرکولیٹ ہوگی انڈیا میں. اب دیکھیں کہ انڈیا کی اکانومی کہاں سے کہاں چلی جائے گی. وہ آپ یہ دیکھیں کہ فیس بک کا بہت بڑا آفس ان کیا ہے, ایپل اپنی فیکٹری وہاں لگا رہا ہے, سیمسنگ اپنی فیکٹری وہاں لگا رہا ہے, بل گیٹس وہاں پہ اپنی فیکٹری لگا رہا ہے. ہر چیز تو وہاں بن رہی ہے. ٹویوٹا وہاں پر ہے, سوزوکی وہاں پہ ہے, مرسیڈیز وہاں پر ہے. اب تو اسپیس سینٹر, اور ایون کہ اب سنا ہے کہ وہ بوئنگ طیارے والے بھی اپنی جو کمپنی وہ اپنی وہاں پہ کھولنے کی ایک پلاننگ کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ وہاں پہ ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے کہ گورنمنٹ ان کو انسینٹیو دے رہی ہے. ہم کسی کو انسینٹیو تو دیتے ہی نہیں ہیں. جو آج سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہماری کمیشن کہاں ہے, ہماری کک بیکس کہاں ہیں, اس لیے لوگ بھاگ جاتے ہیں. زرداری دور میں مجھے یاد ہے جو بے نظیر کا پہلا دور تھا, اس میں بل گیٹس نے بندہ بھیجا تھا پاکستان میں کہ حیدرآباد کے قریب سلیکون ویلی بنانی ہے. یہ 1993 کی یا 2 کی بات ہے, مجھے یاد ہے اچھی طرح. لیکن سب سے پہلے زرداری صاحب نے آگے ہو کے ان سے جب ہاتھ ملایا تو وہ ہاتھ ملاتے انہوں نے دروازہ پیچھے دیکھا اور نکل گئے. ہاتھ ملانے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا کیا ہے. پاکستان میں پے پال کو لایا جائے. سب سے بڑی مجبوری ہے کہ ای بے نے کہا کہ اب یہ وہاں پہ پے پال نہیں ہے, امیزون نے کہا وہاں پے پال نہیں ہے. پے پال سے ریکویسٹ کی جائے, ان کو گارنٹیز دی جائیں. وہ پاکستان کا اگر آپ پاکستان میں آپ اگر ای بے اور امیزون اور آپ دیکھیں فیس بک کے اگر آفیسز کھل جائیں, کین یو بلیو کہ کیا ہوگا. پاکستان بھرا ہوا ہے پوٹینشیل سے. ٹورزم کی انڈسٹری ہے, اس کو گورنمنٹ نے کافی اس دفعہ پروموٹ کیا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چلو پاکستان کہیں تو ایکسپلور ہونا شروع ہوا. کسی نے آج تک پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اس طرح مالم جبا نام کی بھی کوئی جگہ ہے, کوئی دیو سائی پہاڑ بھی موجود ہے, کوئی سیری پائے جگہ بھی موجود ہے. یہ اب ٹورزم, آپ پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں کتنا زیادہ انوالو ہو گیا. آپ ڈیلی فیس بک پہ یا اخبارات میں اشتہار دیکھ سکتے ہیں, پاکستان میں ٹی وی پہ اشتہار دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ٹورزم کے لیے آپ کو کیسے کیسے پیکیجز دے رہا ہے. وہ آپ کو گھر سے اٹھاتا ہے اور وہاں ہوٹل تک لے کے جاتا ہے, ہوٹل سے لے کے واپس آپ کو گھر تک بھی ڈراپ کرتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ کتنا آپ کا بروزگار نوجوان ہے وہ اس میں انوالو ہوگا. آپ کہہ رہے تھے 50 لاکھ گھر پاکستان میں بنائیں گے. آپ اس کو آغاز تو کریں. ابھی پہلا جو سیکٹر جس کا افتتاح کیا گیا وہ چائنا کی ریڈی میڈ ہاؤس کی فیکٹری جو آپ نے لگائی ہے, اس میں چائنیز ہی فائدہ اٹھائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک میں ہمارے نوجوان کتنے شامل ہیں. اس طرح بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ہماری بے روزگاری کا خاتمے کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھانا بہت ضروری ہے. دوسری چیز ہے تعلیم کا سیکٹر. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ تعلیم کے سلسلے میں خان صاحب کہتے تھے میں ایمرجنسی لگاؤں گا. ایمرجنسی کہاں لگی؟ ایمرجنسی تو چھوڑیں, تو مجھے تو یہ کوئی آکسیجن لگی بھی نظر نہیں آئی. کیوں؟ تعلیم کے سب سے بڑے تعلیم میں جو مسئلہ ہے, ہماری جو پاپولیشن کا 50% جو پورشن ہے وہ لیڈیز ہیں. ہم خواتین کو ایجوکیشن کی طرف نہیں لے کر آ رہے جس طرح ان کو آنا چاہیے. کیونکہ ریشو پہلے 10 سالوں سے زیادہ بہتر ہے. لیکن آپ کبھی یورپین کنٹریز میں دیکھیں تمام کے تمام بینکس خواتین چلا رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ خواتین کو وہ اعتماد نہیں مل رہا. ان کے سوشل مسائل ہیں, ان کی تعلیم کے مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہیں. اگر آپ پڑھتے کھول کر دیکھیں تو کئی جگہ شرمناک واقعات بھی موجود ہیں کہ کئی خواتین صرف معاشرتی حالات کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے تعلیم ہی چھوڑ دیتی ہیں. کئی دفعہ ان کے خاوند جو ہوتے ہیں وہ آگے ان کو پڑھنے ہی نہیں دیتے. نپولین کی مجھے ایک بڑی مشہور بات یاد آ رہی ہے کہ give me an educated woman and I will give you an educated nation. آپ اندازہ کریں کہ ایک خاتون سے ایک پوری قوم کو پڑھائے جانے کا ایک جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے, یہ غلط نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کو عام صرف کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ان مسائل کو بھی ڈسکس کریں اور ان میں ایک امید کی صورتحال پیدا کریں کہ پاکستان میں ایجوکیشن بہتر ہو, بے روزگاری دور ہو, اور اس طرح ہم مختلف آن لائن اسٹریٹجیز کی طرف زیادہ جائیں. ہمارے لوگوں میں اس چیز کا ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ موبائل تو پکڑ لیتے ہیں لیکن موبائل سے پیسہ کیسا بنایا جا سکتا ہے. بے شمار ایپس ہیں, ان کے اوپر کام کیا جائے. ان قریب آپ دیکھیے گا کہ دنیا سے جب پیٹرول کا یوز کم ہوگا اور بجلی والی کاریں زیادہ ہوں گی تو آپ دیکھیں اس کو چلا کون رہا ہے؟ اوبر کی اپنی ایک ٹیکسی نہیں ہے.
تو اس طرح کے آئیڈیاز پاکستانی بھی تو دے سکتے ہیں. پاکستان میں بھی جیسے الکریم بنی تھی, اس کو دبئی میں کسی نے پتہ نہیں 2.3 بلین میں خریدا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر کسی بندے کی ایفرٹ تھی. کراچی سے وہ لڑکا تھا, ایک ینگ لڑکا تھا, اس نے ایفرٹ ود ان فیو ایئرز اس نے یہ کیا. وہ ڈیفینیٹلی وہ دوسرا وینچر کر رہا ہوگا. تو ہمارے باقی پاکستانیوں کو, جیسے عرفہ کریم تھی, اس کا ایک کمپلیکس بنایا شہباز شریف نے, بہت اچھا قدم اٹھایا تھا. اس طرف باقی لوگوں کو بچپن سے ہی ٹریننگ دے کے لایا جائے, ایک ایلیٹ کلاس کی بجائے ایک کامن ورکنگ کلاس کو اس طرف لگایا جائے, تاکہ پاکستان کی اکانومی بہتر سے بہتر ہو. اس کے بعد ناظرین دوسرا جو ہاٹ ٹاپک ہے, جس کو میں نے شروع میں ڈسکس کیا تھا لیکن اس کو ڈسکس ہم سائڈ پہ ہم لے گئے. دو سوال ہیں بہت بڑے. ایک کشمیر کا ہاٹ ایشو ہے, اس کے اوپر آج کل آپ روز نیوز میں پڑھ رہے ہوں گے کہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا, ٹرمپ نے یہ کہہ دیا, مودی نے یہ کہہ دیا, مسلمان ممالک سے انٹرویو ہو رہے ہیں سائڈ لائن پہ, ان میں یہ کہہ دیا, ہمارے اوپر ٹیررزم کا لیبل ہے, اس کو ریموو کرنے کے لیے خان صاحب کی اسپیچز سامنے آ رہی ہیں. اسلام کا امیج بہتر کرنے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا جی ہم 3 ممالک مل کے مہاتیر اور ترکی کے جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک چینل بنائیں گے. بنائیے, ضرور بنائیے, لیکن یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے ملک کو اس چینل سے زیادہ اس چینل کی زیادہ ضرورت ہے جو نیشنل جیوگرافک کا ایک پروگرام ہے, ہاؤ دا تھنگز آر میڈ, ہاؤ دے آر میڈ. اس کا اردو ترجمہ کر کے لوگوں کو سکھائیں, دکھائیں. بلیو می, اتنا بزنس پیدا ہوگا آپ کا دھیان اس طرف جائے گا ہی نہیں. کئی دفعہ میں کہتا ہوں ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. ہم لوگوں کو ایمٹی نہ رہنے دیں. کشمیر کی میں بات کر رہا تھا, یہ جو کشمیر کے اوپر معاملات اس وقت آ رہے ہیں, اس میں 2 چیزیں ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں کہ یہودی ہو, اس ہو یا یہ ہندو ہو, یہ جتنی بھی سپر پاورز ہیں یہ اپنے اپنے مفادات پر چلتی ہیں. یہ اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح نہیں دیتی. اس لیے آج دیکھیں انڈیا کیوں سٹیبل کھڑا ہے, ہمیں کیوں تانا دیا جاتا ہے کہ ہمارے اندر غدار پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کو اوپر لے جاتے ہیں. سٹیبلٹی ہم مانگتے ہیں اپنے لیے, لیکن ناٹ تھرو دا رائٹ مینس, وی گو فار انفیئر مینس. اب اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ ان سے ہم خیر کی توقع رکھ رہے ہیں, ٹرمپ سے اور مودی سے یا دوسرے لوگوں سے یا دنیا کے تمام ممالک سے, کہ بھئی یہ ہمارے لیے کشمیر کے سلسلے میں کوئی پیش رفت کریں گے, کم از کم کرفیو ہی اٹھا دیں گے. لیکن بلیو می ایسا نہیں ہوگا. انڈیا نے جو کرنا وہ کر رہے گا. یہی چیز ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں پیدا کرتے کہ ہم نے جو کرنا وہ ہم نے کر کے رہنا ہے. یہ صرف آرمی تک کیوں, یہ عام پبلک تک یہ ایٹیچیوڈ کیوں نہیں ٹرانسفر کیا جا رہا؟ اب کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو شاہ رخ کیوں کہتے ہیں, پاکستان کی شاہ رخ ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ پاکستان کی شاہ رخ ہے. کبھی آپ اس کی جیوگرافی پہ غور کریں, پاکستان کے سارے مین دریا تو اسی طرح آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کشمیر کی لڑائی پھر جیوگرافیکل نہیں ہے, یہ پانی کی لڑائی ہے. دنیا میں آنے والی جو چوتھی بڑی جنگ ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی, یہ یاد رکھیے گا. یہ جنرل راحیل شریف نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ آنے والی جنگیں پانی کے اوپر ہوں گی. ناظرین لداخ میں سے سندھ کا جو منبع ہے جو چائنا کی سرحد کے اندر ہے, وہ بھی انہوں نے کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ملتا ہے. انڈیا نے 370 جو قانون کا جو 370 جو آرٹیکل اس نے لاگو کیا وہاں پہ, جو انووک کیا ہے, اس کے تحت اس نے لداخ کو بھی وہ اسٹیٹس دے دیا جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو دیا. اب یہ عام بندے کی بھی سوچ ہے کہ ساری زندگی مودی وہاں کرفیو نہیں رکھ سکتا. کیا یہ فار ایور رہے گا وہاں پہ؟ ایسا نہیں. یہ کچھ نہ کچھ کھچڑی ہے جو اس کے پیچھے پل رہی ہے. جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لداخ کے جو وہاں سے جو جہاں سے سندھ نکلتا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف آنے والے تمام جو دریا ہیں ان کے پانی کے اوپر قابو پایا جائے, تاکہ فرسٹریشن میں پاکستان اٹیک کرے اور ہم اس کو آگے گندا کیا ہوا اور گندا کر دیں. یہ اس کی آڑ میں بہت زیادہ کام وہاں پہ فوجی مشینری کر رہی ہے. اگر آپ کچھ اسٹریٹجسٹ کے ویوز پڑھنا شروع کر دیں ٹائمز انڈیا میں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ ان قریب جب یہ اپنی سیٹلمنٹ وہاں پہ کر لیں گے پھر یہ کرفیو بھی اٹھائیں گے. اب اس کا یہ ڈیول فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ کرفیو کے چکر میں جب لوگ باہر نکلیں تو کشمیریوں کو ہم ماریں, قتل عام کریں, پاکستان اس کے ری ایکشن میں جنگ کرے, یا اتنی دیر میں ہم ان دریاؤں کے پاس جو ہم نے کام کرنا فیوچر کے لیے اس کے اوپر بند باندھنے, جو 130 ڈیم کا وعدہ کیا ہوا مودی نے, ان کی بھی بنیاد رکھنی ہے. کوئی نہ کوئی تو کام وہاں پر ہو رہا ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ کشمیر کی جو شاہ رخ کی پوزیشن اب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی. اس سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ کیوں ٹوٹتا رہا, اور انڈیا میں جمہوریت کا تسلسل آج بھی جاری ہے. اس کی ایک چھوٹی سی لاجک ہے, وہ سمجھ لیں, اور اس کو کشمیر سے میں لنک کر دیتا ہوں کہ طاقت کا ایک مرکز ہوتا ہے, وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جیسے ہم اس کو آرمی کو بھی کہتے ہیں. جب آپ قومی مفاد کے اوپر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں تو جو طاقت کا مرکز ہے نا وہ حرکت میں آ جاتا ہے. وہ آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے کہ یو آر گوئنگ اوے فرام دا ڈیڈ لائن. آپ نہیں سنتے, آنکھیں دکھاتے ہیں, تو پھر جناب وہ اپنی ڈنڈا لے کر اوپر آ جاتا ہے. دین بوٹ سٹارٹ مارچنگ. اب اس میں کہتے ہیں کہ یہ جی بوٹ کی حکومت آ گئی, اس لیے جمہوریت کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے.
اس کے برعکس آپ انڈیا میں دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی جو طاقت کا مرکز ہے وہ آرمی ہی ہے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ وہاں پہ جمہوریت بڑی سٹرونگ ہے. سٹرونگ اس سینس میں ہے کہ اس کا تسلسل چلتا آ رہا ہے. وہاں آرمی ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہے جو سیاستدان ہے, وہ اپنے قومی مفاد کو پیچھے کبھی نہیں ڈالتے, کچھ ہو جائے. وہ آپ یہاں انگلینڈ میں بہت سارے انڈینز کو مل لیں, وہ آپ کو یہ سارا ویو دیں گے. آپ کو یہ بات آسانی میں سمجھ آ جائے گی کہ قومی مفاد جب پیچھے چلا جاتا ہے تو طاقت کا مرکز جب حرکت میں آتا ہے. تو انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کا خیال ہے کہ کشمیر کے کرفیو کی آڑ میں ملٹری کے تھرو جو کام لیے جا رہے ہیں, جتنی مشینری اندر موو کی جا رہی ہے اور جو بھی سیکرٹ کام ہو رہے ہیں وہ آرمی کر رہی ہے نا. تو آرمی کو پتا ہے کہ قومی مفاد ہے, اس لیے وہ ان کا کہنا بھی مان رہے ہیں. آپ آج مودی کہہ کے دیکھ رہے ہیں ہم کشمیر چھوڑ رہے ہیں, میں دیکھتا ہوں دوسرے دن انڈیا میں ماشاءاللہ لگتا کہ نہیں لگتا, کیونکہ قومی مفاد پیچھے چلا گیا. اسی وجہ سے پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت کا تسلسل ٹوٹتا رہا ہے. نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ چانس دیا, تینوں دفعہ وہ آرمی کو آنکھیں دکھاتے رہے, اس لیے کہ وہ اپنی مرضیاں کرنا چاہتے تھے, وہ آرمی کی مرضی سے نہیں چلتے تھے. اس لیے کہ بیسک جو پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اس کے تحفظ پہ چلتی ہے. اس کا تحفظ آرمی کی وجہ سے ہے. اور آرمی صرف بجٹ ہی نہیں مانگتی, وہ آپ سے اپنی توجہ بھی مانگتی ہے کہ آپ پاکستان سے بلینز آف ڈالرز باہر لے جانا شروع کر دیں اور آرمی سے کہیں جی آپ مینج کریں. یہ کام ایسے نہیں چلتا. اس لیے یہ دو آپ کو جمہوریت کا تسلسل بھی سمجھ میں آ گیا, اور کشمیر کے پیچھے جو ملٹری وہاں پہ کام کر رہی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. اب یہاں سے ایک اور چیز ہم آتے ہیں پاکستان میں, ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے فلیگ میں جیسے میں نے کئی دفعہ دوستوں سے عرض کیا ہے, ایک سفید رنگ کی پٹی ہے, وہ ہماری مائنورٹیز کو شو کرتی ہے. ناظرین آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 4% ہے پاکستان کا, 96% اگر مسلم ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف جو بیسک اسلام کا پرنسپل ہے ٹالرنس کا وہ ہم نہیں دیتے. دل میں ہم کہتے ہیں کچھ اور, عملی طور پہ ہم کرتے ہیں کچھ اور. آپ اس تصویر کو ذرا آپ پلٹ لیں. انڈیا میں مسلمان مائنورٹیز ہیں, وہاں ہندو میجورٹیز ہیں. وہاں پہ مسلمان 14.6% ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر یہ تصویر الٹ کے انڈیا میں لگا دی جائے تو وہاں پہ وہ کیا حشر ہو رہا ہے. کم از کم میڈیا میں تو آ رہا ہے, آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہندو کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو آپ اگر پاکستان کی بھی تھوڑی سی اندر خبریں کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مائنورٹیز کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں. وہ پاکستان سے اتنے ہی محب وطن ہیں, وہ پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں, وہ پاکستان میں ہی مرنا چاہتے ہیں. ان کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے, پاکستان ہی ان کے لیے آخری امید ہے. ناظرین یہاں جائیے گا نہیں چھوڑ کے, چھوٹا سا بریک, وی آر کمنگ بیک. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو میں نے کہا تھا پروگرام کے شروع میں, ہم اس میں دلچسپ معلومات بھی ڈسکس کیا کریں گے, سوشل مسائل بھی ہم نے ڈسکس کیے, پالیٹکس بھی ڈسکس کی, ہم نے کچھ علم کی باتیں بھی تھوڑی سی کی. میں آپ کو ایک خوبصورت 2 کتابوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ ان کو ضرور پڑھیے گا. اگر پڑھ چکے ہیں تو دوستوں کو بتائیے گا کہ وہ پڑھیں. پہلی کتاب ہے مائیکل ہارٹ کی 100 گریٹ پیپل آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مائیکل ہارٹ اس نتیجے پہ کیسے پہنچا کہ اس نے اس کریکٹر کو سب سے پہلے چنا؟ جب اس نے 100 بندے 99 کٹھے کر لیے تو ایک کے لیے اس کو پریشانی تھی بہت زیادہ. گو کہ اس کی لسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا, لیکن پروموٹ کرنا فرسٹ کے اوپر وہ کنفیوز تھا کافی. اس نے تھامس کارلائل کی ایک بک پڑھی, فرینچ ریولوشن. فرینچ ریولوشن میں اس نے ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کیا. یہ وہ شخص ہے جس نے فرانس میں بیٹھ کے فرینچ ریولوشن کو وٹنس کیا تھا. اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو مائیکل ہارٹ کی نظروں سے جب وہ بک گزری ہے, اس نے اس کے فورورڈ میں یہ چیز لکھی بھی ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں اکیلا ہی نہیں ہوں, بہت بڑے بڑے فلاسفر بھی مانتے ہیں کہ ایسی ایسی پرسنالٹی کوئی نہیں ہے. اس نے پہلا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دیا. اس کے اندر اور بھی بہت زیادہ کریکٹرز ہیں. اگر کسی نے آئنسٹائن کی تھیوری چند منٹوں میں سمجھ نہیں ہو تو مائیکل ہارٹ سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. دوسری کتاب ہے جس کا میں آپ سے تذکرہ کرتا چلوں, وہ ہے یونیورس ان نٹ شیل بائی اسٹیفن ہاکنگ. اسٹیفن ہاکنگ آپ کو پتا ہے وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتا تھا, لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ عقل ہی وہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جس کے ذریعے میں تم کو سب کچھ دوں گا. اسٹیفن ہاکنگ کے پاس صرف ایک چلتا ہوا برین تھا, اس برین میں عقل تھی. وہ برین کے جو ٹرانسمیٹر تھے وہ اس کو بتاتے تھے کہ یہ بک کیا بنے گی. اس نے اسی ٹرانسمیشن سے چلتے ہوئے یہ بک فائنل کی. اس کتاب کو آپ پڑھیں, میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں, انتہائی انٹرسٹنگ ہے, شروع کریں اینڈ تک آپ نہیں چھوڑ سکتے. اب آتے ہیں ایک فائنل چھوٹا سا, ایک آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, وہ بچوں کو کتب بینی کا شوق بھی پیدا کیجیے, ان کو لائبریری جایا کریں, ان کے ساتھ پڑھا کریں. اور آپ سے ایک چھوٹی سی پروگرام کے اینڈ کے پر گزارش کرتا چلوں کہ آپ میرا جب پروگرام دیکھیں اپنی کوئی بھی رائے قائم کریں, اس کا اظہار ضرور کیجیے گا, تنقید کیجیے گا لیکن تعمیری کیجیے گا. فیس بک پہ جب یہ یا یوٹیوب کے پر آپ یہ پروگرام دیکھیں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. میں آپ سے ایک ریکویسٹ اور بھی کرتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہ لگے,
کھل کے اس کا اظہار کیجیے گا. میں پوری کوشش کروں گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہم نیا پروگرام نئے موضوع ڈسکس کریں گے اس میں یہ معاملات نہ ہوں اور آپ کی پسند کے مطابق اس میں موضوعات ڈسکس کیے جائیں. ای میلز بھی کر لیجیے گا مجھے اور میں آپ کی ساری جو آ رہا ہے ان کا منتظر رہوں گا. پروگرام میں مزید بہتری لانے کی کوشش جاری رہے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.